بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا اسے حاصل کرنے والی قوم پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ آسمانی صندوق ہے؟ تابوت سکینہ اس وقت کہاں ہے؟ یہ یہودیوں، مسلمانوں، عیسائیوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اس وقت مغربی قوتیں کیا چاہتی ہیں اور فلسطین پر کیوں حملہ آور ہوئی ہیں؟ یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے مذاہب، عقائد بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں اور یہ روز اول سے ایک دوسرے کے مخالف آ رہے ہیں، لیکن تابوت سکینہ کے مسئلے پر تینوں مذاہب متفق ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تابوت سکینہ ایک معجزاتی اور مقدس صندوق ہے جو کراماتی بھی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک مقدس امانت ہے جو مسلمانوں کے روح و قلب کا سکون ہے۔ یہ صندوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اس صندوق میں آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کی معلومات موجود تھیں، اور صندوق آدم علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بیٹے کو منتقل ہوا، اور بعد ازاں ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کو منتقل ہوتا رہا۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ صندوق ان کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کو منتقل ہوا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق میں اپنا خاص سامان معلومات رکھی تھی اور اس کے لیے ایک مخصوص خیمہ بنایا اور اسے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک عالی شان عبادت گاہ تعمیر کروا کر اس میں رکھ دیا اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دے دیا گیا۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے انتہائی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل نے اکثر و بیشتر جنگیں تابوت سکینہ کی برکت سے جیتی تھیں۔ یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے کامیابی، رحمتوں اور برکتوں کا باعث بن گیا تھا، لیکن جب قوم بنی اسرائیل نے حکم خداوندی کی نافرمانی اور سرکشی شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کر دیا۔ ان پر کفار کا ایک ایسا لشکر حملہ آور ہوا، بنی اسرائیل کی قتل و غارت گری کی، عمارتوں کو نیست و نابود کر دیا اور تابوت سکینہ کی بھی بے حرمتی کی۔ پھر تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے اس قوم اور لشکر جو قوم امانکہ کہلاتی تھی پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہو گیا۔ وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ اس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا ہے۔ چنانچہ یہ احساس ہونے پر انہوں نے تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کو واپس لوٹا دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تابوت سکینہ کو بحفاظت اس باغی قوم سے لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس لایا جائے۔ چونکہ بنی اسرائیل والے اس وقت بری طرح تباہ و برباد ہو گئے تھے، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، چنانچہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نئے بادشاہ کی دعا مانگی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بحکم خداوند حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنانا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل نے بنی اسماعیل کے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ تابوت سکینہ کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم طالوت کی حکومت و بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرشتوں نے تابوت سکینہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل نے طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا۔ چنانچہ کچھ وقت گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے پھر سے سرکشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ تب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دوبارہ عذاب نازل کر دیا اور ان پر بادشاہ بخت نصر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور یہودیوں کو مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا۔ بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کو آگ لگا دی اور بے شمار یہودیوں کو قتل کر دیا۔
حکمت خداوندی تھی کہ اس جنگ کے دوران تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور تابوت سکینہ کا نام و نشان ملنا مشکل ہو گیا، اور یہودی آج تک اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اسے حاصل کر کے اپنا غلبہ حاصل کر سکیں۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ کو اس جنگ میں افریقہ لے جایا گیا تھا، کچھ کے نزدیک وہ جاپان کے پہاڑوں میں ہے، اور بعض کے نزدیک بادشاہ نصر نے اسے دفن کر دیا تھا۔ بعض محققین کے نزدیک یہ عرب کے علاقے میں موجود ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں دفن کیا گیا تھا، جو کہ آج فلسطین میں موجود ہے۔ علماء کرام کے نزدیک یہ صندوق سلطنت عثمانیہ کے پاس موجود تھا۔ قیامت کے نزدیک یہ صندوق حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ملے گا، اور امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ تابوت سکینہ کہاں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ البتہ جس دن تابوت سکینہ کا ظہور ہوگا، قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے پاس یہ تابوت سکینہ ہوگا وہ دنیا کی دیگر تمام قوموں پر غالب آ جائے گی۔ آج جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے یہ تابوت سکینہ کی خاطر بنی اسرائیلی یہودی کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک تابوت سکینہ بیت المقدس میں ہے یا اس کے آس پاس موجود ہے۔